أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. بیٹھ جائیں بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا وہیں بیٹھ جائیں. دیکھو عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے. اول تو میرا محترم بزرگ دوستوں، پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں رحمت فرمائی ہے تھوڑی سی، یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانے حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. ہم اس وقت سب کے سب اللہ کے راستے میں ہیں، یہ یقین کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ وقت قیمتی جب بنتا ہے جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. نہیں تو وقت کا کام برف کی سلی کی طرح پگھلنے کا ہے. اس طرح برف کی سلی کا کام پگھلنے کا ہے، ایسے ہی وقت کا کام گزرنے کا ہے کہ برف کی سلی کو اگر آپ ٹب میں ڈال دو تب بھی وہ پگھل جائے گی، سڑک پر ڈال دو تب بھی وہ پگھل جائے گی. لیکن ٹب کے اندر ڈال دو گے تو خود بھی کام آئے گی، لوگوں کے بھی کام آئے گی، لوگوں کو ٹھنڈا پانی ملے گا. اور سڑک پر ڈال دو تو خود بھی بیکار ہوگی، لوگوں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنے گی کہ کیچڑ ہو جائے گی. ایسے ہی ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے کہ اس کا کام تو گزرنے کا ہی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو ان عملوں کے اندر لگایا جو اعمال کرنے کے لیے بتلائے جاتے ہیں تو ہماری زندگی بھی قیمتی بنے گی اور ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کتنوں کو ہدایت ملتی چلی جائے گی. اور خدا نخواستہ اگر اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر نہ لگایا جو کام بتلائے جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی بھی خراب ہوگی اور ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کتنوں کی زندگی خراب ہوگی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناوے اعمال کے اندر لگ کر، اعمال صالحہ کے اندر لگ کر. اعمال کہلاتے ہیں آدمی صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے، صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت کرنا، شادی بیاہ، یہ سارے کے سارے کام جو انسان کرتا ہے یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی سارے کے سارے کام وہ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. سارے کام وہ بھی کرتے ہیں، کھانا پینا، سونا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، چلنا پھرنا، سارے کام وہ بھی کرتے ہیں. سارے کام یہ مسلمان بھی کرتا ہے. فرق ان میں اور ہم میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کہ وہ پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طریقے کے، اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. نمونے بنائے جاتے ہیں فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر اور چیز تیار کی جاتی ہے. اگر وہ نمونے کے مطابق ہوتی ہے تو پاس ہو جاتی ہے، نمونے کے مطابق نہیں ہوتی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، فیل کر دیا جاتا ہے. ایسے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. ہم کہتے ہیں نا دین میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے، تو دین کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں وہ پاکیزہ طریقہ ہماری زندگیوں میں آ جاوے، یہ دین ہے. جس کی زندگی میں آ جاوے، حاکم کی زندگی میں آ جاوے تو حاکم کامیاب ہے، تاجر کی زندگی میں آ جاوے تو تاجر کامیاب ہے، ملازم کی زندگی میں آ جاوے تو ملازم کامیاب ہے، بادشاہوں کی زندگی میں آوے تو کامیاب، رعایا کی زندگی، جس کی بھی زندگی میں وہ طریقہ آ گیا کہ بس وہ پھر کامیابی ہی کامیاب ہے. اور طریقہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اعمال کا نام ہے کہ ہمارے اعمال صحیح ہو جاوے. اس لیے کہ اعمال ہی انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. آپ اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ سارے اعمال آپ کے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں، اچھے ہوں کہ برے ہوں سب آپ کے ساتھ ہیں.
اور یہی اعمال انسان کے ساتھ آگے جاتے ہیں قبر میں اور پھر حشر میں، اور انہی عملوں پر پھر انسان کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور پھر اسی پر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو تمہاری مثال، تمہارے مال کی، اہل و عیال کی، اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آوے تو اپنے تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ بات پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے پر کیا حالات آ رہے ہیں کہ دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک تو دنیا میں رہے گا تیرے ساتھ رہوں گا، تیری خدمت کروں گا، تیری تیمارداری کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا، تیری صفات بیان کروں گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں۔ آپ دیکھو کہ حادثے سے جتنا وقت دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی جانے والے کی یاد میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ پھر یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہمارے دادا تھے، ہمارے پردادا تھے، ہمارے باپ تھے۔ تو یہ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تیرا راستہ الگ ہو جائے گا، میرا راستہ الگ ہوگا، میں دوسری طرف جاؤں گا تو دوسری طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی، انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں بعض لوگ، اگر وہ نہیں نکلتی تو اس کو بھی کاٹ کے نکال لیتے ہیں۔ کفن پہنا دیا جاتا ہے وہ بھی اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سلگڑ کر ختم ہو جائے گا۔ کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مال ہے۔ پھر تیسرے بھائی کو یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں پہنچا دوں، جنت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے، جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ تو اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، اور اعمال کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کی یقین ہوگا، جیسے اندر کی طاقت ہوگی، ویسے بدن سے نکلنے والے اعمال ہوں گے، کیونکہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے، اندر کے یقین کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ کسی کا یقین ڈاکٹری کا ہے تو اس کے اعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی ڈاکٹر ہے، کسی نے وکالت پڑھ رکھی ہے، اس پر محنت کر رکھی ہے، اس کا یقین بنا رکھا ہے تو اس کے اعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی وکیل ہے، کسی نے انجینئر پڑھ رکھی ہے، اس پر وکیل ہے تو اس کے عمل سے پتہ چلے گا کہ آدمی انجینئر ہے۔ ایسے اگر ہمارا یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ بھلا آدمی ہے، کیونکہ اس سے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اندر کے یقین کو بنانا ہے۔ اندر کا یقین یعنی ایمان،
کہ یہ ایمان اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی نعمت، اس لیے کہ انعامات تو بے شمار ہیں، انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے آدمی کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہے، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے آنکھ کتنی بڑی نعمت، صحت دے رکھی ہے، کوئی آدمی بیمار رہنے لگے تو پتہ چلے صحت کتنی بڑی نعمت، نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، خالی اتنا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ انعامات دیے ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، اس کو ہم جیسا چاہیں جس طرح چاہیں استعمال کر لیں، جہاں چاہے استعمال کر لیں، کہ نہیں، ان نعمتوں کا جیسے میں نے کہا کہ طریقہ بتلایا گیا ہے، اور پھر ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں تک آیا ہے کہ ٹھنڈا پانی ملا ہے تو ٹھنڈا پانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہر نعمت کی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لی جاویں، 4 باتیں نہ پوچھ لی جاویں، کہ پہلا سوال کہ زندگی کہاں گزار کر آئے مجموعی طور پر، پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں کہ ایک جوانی ہے اس میں، کہ جوانی کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر جو گزرتا ہے، جو عام طور سے ضائع ہو جاتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں جن کی جوانی اللہ کے راستے میں، عبادت میں، دین پر لگتی ہے، اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو کلارش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، تو جوانی کہاں گزار کر آئے، پھر مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ناجائز کمایا ہے، حرام مال کمایا ہے، تو حرام مال سے اگر صدقہ بھی کریں گے تو بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، ادھر قبول نہیں ہو رہا ہے، اور حرام کمائی کی وبال الگ سے ہو رہا ہے، اس لیے حلال کمایا ہے، پھر کما لیا، اب ہم جیسے چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں، کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کہاں کیا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا ہے، یہ سوال ہر آدمی سے ایسی عدالت میں ہونے ہیں، وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ وکیل کام آئے گا، ہر آدمی کا اپنا اپنا کرنا ہوگا، اپنا اپنا گھر پڑھنا ہوگا، دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رجسٹر لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اب یہ اپنا رجسٹر پڑھ لو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان ہاتھوں پیروں سے جو کام کروا رہے ہیں ان کو غلط استعمال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے، خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کو غلط استعمال کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ ان سے کیا کرتوت کر رہے ہیں۔ اس لیے نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں خالی خواہشات پر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تاکہ ان نعمتوں کو ان چیزوں پر استعمال کریں جن چیزوں کو طریقہ پر بتلایا گیا ہے کرنے کے لیے، اور یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا، اگر خدا نخواستہ نعمتوں کا ان طریقوں میں استعمال نہ ہوا جو طریقے پر بتلایا گیا ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی، ہر نعمت۔ ایک مرتبہ گرمی میں دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، مسجد میں بیٹھے،
تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر بھوک کی سختی مجھے باہر لے کر آئی ہے۔ کہ اچھا عمر تم کیسے آئے ہو؟ کہ میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بھی باہر لے کر آئی ہے۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان دونوں سے وجہ پوچھی کہ گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم دونوں یہاں پر؟ کیا رسول اللہ بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی وجہ سے۔ یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ گھر والے تو نہیں تھے، حضرت ابو ایوب انصاری تو نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے اہلاً و سہلاً کہا بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی ان کو پتہ چلا اور وہ آئے اور اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لے کر آئے، اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا اس میں سے پکی پکی لاتے ساری کیوں لائے؟ کہ یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہو، کچی پکی تر خشک، آپ نوش فرما لی، اس لیے میں ساری لے کر آ گیا ہوں۔ انہوں نے کھجور کھائی، اتنے ان صحابی نے بکری ذبح کی اور کچھ کو بھونا، کچھ کو پکایا اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دیا، اس نے بھی کئی دنوں سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ تو وہ صحابی تو لے کر چلے گئے۔ یہ تینوں حضرات یہ کھانا نوش فرما رہے تھے، کھا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہی نعمتیں ہیں۔ جب آپ نے بات فرمائی تو ان دونوں ساتھیوں پہ یہ چیز بڑی شاک گزری، یا رسول اللہ ایک چیز تھی بھوک کے بعد میسر ہوئی ہے، اس کے بعد میسر ہوئی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بدلایا۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بدلایا ہے۔ آپ نے فرمایا جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ بہرحال انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کامیابی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ ایمان کے بغیر آدمی کے پاس چاہے نعمتوں کی بھرمار ہو، اسباب کے اسباب ہو، ضرورتیں بہت ساری ہوں، ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو یہ آدمی دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اور اگر اس کے پاس اسباب کی کمی ہے، چیزوں کی کمی ہے، دقت پریشانی میں تنگی میں وقت گزار رہا ہے، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس ہے تو یہ اللہ کے ہاں 100% کامیاب ہوگا۔ تو یہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے، مسلمانوں کے اندر سے۔ اور نکلی بھی کیوں ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے۔ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو چیز آدمی کو مل جاتی ہے، جیسے بیٹے کو وراثت میں باپ کا مال مل جائے تو بیٹے کے اندر اس کی قدر کم ہوتی ہے اور یوں اڑاتا رہتا ہے ادھر ادھر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جان، اس کا وقت اور اس کا جان مال، اس کی قربانی اس میں نہیں لگی، اس کی محنت اس میں نہیں لگی، تو یوں اڑا دیتا ہے۔ لیکن باپ کی کوئی جان مال لگتا ہے، وقت اس کے لیے قربانی دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو باپ کا جی اندر سے دکھتا ہے۔ تو یہ ایمان کیونکہ ہمیں بھی وراثت میں مل گیا کہ خاندان مسلمان تھا، دادا مسلمان، باپ مسلمان، ہم الحمدللہ مسلمانوں گھر میں پیدا ہو گئے تو الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی ہے۔ ایمان کی، ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی ہے کہ آدمی کو جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے، کسی بھی چیز کا، چاہے وہ دینی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو،
اگر اس کی قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان اپنا مال اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جس کی قدر و قیمت اندر اترتی ہے۔ آج عام دنیا کا جو حال ہے وہ دنیا کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں، دنیا کی حیثیت کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے دیکھو ہر آدمی دنیا کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے، اور اسی کی محنت میں اسی کی فکر میں مستقل 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ اور یہی لگا ہوا نہیں ہے بلکہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کے پڑ جاتے ہیں، کئی سال وہاں پڑے رہتے ہیں۔ اس کے پیچھے قدر و قیمت ہے کہ یہ چیز آئے گی تو میری ضرورتیں پوری ہوں گی، میری خواہشیں پوری ہوں گی، قدر و قیمت ہے۔ کئی سال پڑے رہتے ہیں باہر جا کر، نہ وہاں ماں ہیں نہ باپ ہیں نہ بیوی بچے ہیں، اور ایک کمرے میں 4 5 رہتے ہیں۔ جو جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا اگر وقت گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کہیں سفر سے آ رہے تھے تو جہاز جو ہمارا تھا وہ جب ہندوستان کی سرحد کے اوپر سے گزرا، ہندوستان کی سرحد پر آیا تو ایک شور ہوا، بہت زور کے شور سا ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی 4 سال سے کوئی 5 سال سے اپنے ملک سے باہر تھے۔ وہ اسکرین سامنے چلتی رہتی ہے جہاز کے اندر، اس کے اندر آتا رہتا ہے جہاز کہاں سے گزر رہا ہے۔ تو جب ہندوستان کی حدود پر آیا تو شور ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ہندوستان کے حدود کے اوپر جہاز آیا ہے۔ تو جتنے لوگ باہر رہتے تھے وہ خوشی میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو 4 سال 5 سال باہر رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی ہے۔ اس کے لیے آدمی خاک چھان رہا ہے، پھر رہا ہے، مارا۔ تو یہ ایمان کی قدر و قیمت، جس چیز کی بھی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے اس چیز کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے۔ تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی قدر و قیمت بتلائی تاکہ ہم جہاں ہو جس حالت میں ہو اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند ہوں۔ کہ کیا قدر بتلائی؟ کہ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کے ہاں تمہاری یہ حیثیت ہے، یہ قدر ہے کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا اللہ تعالیٰ اس سات زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا، ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ اس وقت کتنے مسلمان ہیں دنیا میں کہ سب دنیا سے چلے جاوے اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھے گا، یہ قدر ہے۔ اب اگر ایمان والا دنیا میں نہیں ہے تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے ہے، یہ قدر ہے اللہ کے ہاں۔ اور حیثیت اور قیمت کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمیں دعوت تبلیغ والا جو کام دیا ہے، یہ آسان سا کام جو دیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین۔ آج کیونکہ اسباب سے ہونے کا یقین ہے اس لیے آدمی اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ جب اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا تو پھر آدمی کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی فکر کرے گا اور ان طریقوں کو تلاش کرے گا جن میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ تو یہ اجتماع اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاوے، ہمارے اندر اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاوے۔ اصل ہے آدمی کے اندر احساس کا پیدا ہو جانا۔ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، اگر احساس پیدا ہو جاتا ہے تو کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ جیسے دنیا داری کا احساس ہے تو کوئی آدمی گشت کے لیے جاتا نہیں ہوگا کسی آدمی کے پاس گشت کی جماعت بنا کر کے کل آپ دکان نہیں کھولی تو آج چلے جائیے، کل کام پر نہیں گئے تو آج چلے جائیے۔ کوئی ہے ایسا؟ کہ کوئی نہیں ہے۔ اس کو خود کو احساس ہے کہ میں 2 دن سے کام پہ نہیں گیا، میری 2 دن سے دکان نہیں کھولی، میرے 2 دن سے ملازمت پر نہیں گیا، تو خود ہی احساس ہے اس کو، وہ خود ہی جاتا ہے، خود ہی فکر کرتا ہے اور فکر بڑھا کر جاتا ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں۔ احساس کی چیز ہے۔ اللہ کرے یہ احساس ہمارا دین کے اعتبار سے ہو جاوے، ایمان کے اعتبار سے ہو جاوے کہ اگر ایمان کے اعتبار سے ہمارے اندر احساس پیدا ہو گیا تو پھر آدمی جہاں ہوگا جس حالت میں بھی ہوگا اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند ہوگا۔
یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوتا تھا. آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اس کو دکان کی قیمت ہے جو جس کی جتنی اونچی دکان ہوگی، سونے والے کی دکان یا دوسری چاندی والے کی دکان، جس کی دکان جتنی قیمتی ہوگی اس کو اتنا ہی خوف اور ڈر زیادہ ہوگا کہ دو دو تالے بھی لگائے گا، گارڈ بھی کھڑا کرے گا، رات کو آنکھ کھلے گی تو اسی دکان کی فکر ہوگی کیونکہ قیمتی سرمایہ اندر ہے. ایسے ایمان کا قیمتی سرمایہ کہ جب اس کی قیمت اندر اتر جائے گی تو پھر آدمی جہاں ہوگا، جس حالت میں بھی ہوگا، اس کی فکر مند ہوگا. یہ صحابہ کرام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک باہر نکلے کہتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کہ پوچھا کیوں کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو وجہ بتلائی کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور نبی کی باتیں سنتے ہیں، قبر، حشر، آخرت کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہمارے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں، گویا بالکل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر رقت طاری ہوتی ہیں، قلوب ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں سے آ کر گھر آ جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو منافق ہونے کی علامت اپنے آپ کو سمجھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ چیز تو ہمارے اندر بھی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں. تو اتنی سی بات پر کہ گھر آ کر اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا. یہ ہے احساس کی بات ہے نا. تو میرا محترم کو دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کی یہ قدر و قیمت اتر گئی تھی. اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو برداشت کیا ہے. ہر تکلیف کو آدمی تکلیفیں برداشت کرتا ہے جس چیز کی قیمت اتر جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں فضائل اعمال کے اندر. اور ان قصوں کی تعلیمیں جو ہوتی ہیں وہ صرف تعلیم کی حد تک محدود نہیں ہے کہ آج چلے 4 مہینے میں، سال میں نکلے ہیں تو سننا ہی پڑے گا، بیٹھنا ہی پڑے گا. نہیں، بلکہ یہ تعلیم اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم ان قصوں کو سن کر ان سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. اس لیے کہ صحابہ کا ایمان وہ ہمارے لیے معیار نمونہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ کہا گیا قرآن میں کہ انسان ایسا ایمان لاؤ جو جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کر آئے. تو صحابہ کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے، معیار ہے. تو تعلیم کے ذریعے سے یہ قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لیں اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. اس لیے کہ جو ایمان اللہ نے صحابہ کو دیا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. لیکن صحابہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچے محنت کرنے کی وجہ سے، اور ہم محنت چھوٹنے کی وجہ سے اپنے ایمان کے اعتبار سے نیچے کمزور درجے پر آ گئے ہیں. اس لیے قصے سنائے جاتے ہیں. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہے، جو حالات، جو مصیبت ایمان کی وجہ سے آئی ہے، ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ. تو حضرت خباب نے فرمایا میرے مومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا خباب ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے کہا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. یہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لا چکے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو اس سزا کو بھگتتے رہیں. لیکن جیسا میں نے کہا آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتا ہے. تو ان تکالیف کا برداشت کرنا کیا آسان ہوا؟ کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے، مومن کی علامت بتلائی گئی کہ مومن جو کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے خیر کا کام، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کی ہے، اپنے راحت آرام کو آگے پیچھے کیا ہے، تکلیف برداشت کی ہے، کہ مومن جو بھی کام کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا.
بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ اور مومن جو کام کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے۔ اور اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہوتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے۔ اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کسی ملامت کرنے والے کی، کہ میں کسی طرح زندگی گزاروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں شادی ایسے کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہارا نبی روکے اس سے رک جاؤ، بس یہ دین ہے، اس کو پلے پکڑ لیں، کہ جو کچھ نبی نے بتلایا اگر وہ چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، جو سی بھی چیز ہو، جون سے بھی ہم عمل کر رہے ہوں، جون سے بھی ہم کام کر رہے ہوں، اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ چیز ہماری دین بن جائے گی، چاہے کئی گئی سے گئی گزری چیز کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیت الخلا میں جاتا ہے اور بیت الخلا میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا، الٹے پیر سے دعا پڑھتا ہوا گیا، سیدھے پیر سے نکلا دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا کہ دین ہو گیا۔ اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی عبادت ہو رہی ہے، عبادت بھی اگر نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی۔ نماز کتنی اونچی عبادت کہ آدمی سب سے زیادہ قریب اللہ کے نماز میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب۔ سارے اعمال، سارے احکامات اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نیچے اتارے، لیکن جب نماز دینے کا ارادہ فرمایا تو خود اپنے پاس براہ راست بلا کر نماز دی ہے۔ تو وہ نماز، حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا گیا کیا مطلب، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو، کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ وہ طریقے کے مطابق بیت الخلا میں گیا تو دین ہے، اور طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھا ہے تو یہ بھی کہ وہ نمازی کے منہ پر واپس مار دی جا رہی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ظاہر برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ظاہر برباد کرے۔ تو جو نماز ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، اللہ کی طرف سے دروازہ کھلوانے کے لیے آئی تھی، وہی نماز بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کو بگاڑتے ہیں، اور نماز کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ اندر کے یقین کا کمزوری ہے۔ تو یہ کہا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کے اندر دو باتیں ہیں کہ جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور جو کام کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے دنیا کی چیزوں پر بالکل راضی نہیں تھی، اس لیے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کی، ایمان والے کی حیثیت بتلائی، قدر و قیمت بتلائی، وہاں اس دنیا کی حیثیت بھی بتلائی ہے، اس دنیا کی حیثیت بھی بتلائی ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کا ہے کیا، جس کے پیچھے آج دنیا بھاگ رہی ہے، جس کی فکر میں آج ہم لگ رہے ہیں، کہ اس کی حیثیت بھی تو سامنے ہونی چاہیے نا، کہ اس کے ہاتھ اس کی تو اللہ کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا ایک کوڑے دان پر سے، ایک بکری کے بچے کو دیکھا کہ جو کن کٹا ہوا، مرا ہوا اور پھولا ہوا پڑا ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی، آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے ایک درہم میں اس کو خریدے، اس کو کیا رسول اللہ خریدنا، اس کو تو کوئی ہدیہ کر دے تو بھی کوئی لینے کو تیار نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ گئی گزری چیز ہے، جتنا تم اس سے گھن کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ گئی گزری چیز ہے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، آپ دیکھو سوچو اس چیز کے کہ مچھر کتنا بڑا ہر آدمی جانتا ہے، اس کا بھی پر اور اس کے بھی برابر، یعنی تین چیزیں، مچھر اس کا بھی، اس کے اندر جز پر اور اس کے بھی برابر، کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ بھی پانی میں رحمت نہ فرماتا۔ اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے آپ دیکھو کہ جتنے اللہ کے نہ ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان کو بہت دیتے ہیں، بے شمار دیتے ہیں، ہزاروں ہزاروں کروڑ کا گھپلا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چیزیں چلتی ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں حیثیت ہے ایمان کی، ایمان والے کی۔ تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا بدلہ، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، یہ قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتر جاوے۔ یہ صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی۔ صحابہ نے خالی تکلیفیں برداشت نہیں کی بلکہ ایمان کے مقابلے میں جو کچھ آیا ہے کہ اس کو بھی قربان کیا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کچھ آیا ہے کہ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف کوئی چیز آئی ہے، حکومت آئی ہے، مال آیا ہے کہ اس کو قربان کر دیا، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا، تو بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تمہیں دے دوں گا۔ اور وہ صحابیوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دے رہا ہے، اور میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی، میرے نبی نے مجھ سے بتلایا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا، کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں۔ تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، ارے پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہے سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ قربانی، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف حکومت آئی ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ چھوڑ دیا جاؤ چلے جاؤ، بلکہ دوسری چیز دھمکی۔ دھمکی تو کیا، اصل تو میرے محترم بزرگو دوستو، ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ یہ ان حالات میں میرے طرف آتا ہے، میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔ آزمائشیں ہوتی ہیں ایمان والے کی، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، تو ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، آزمائش تو ہوگی۔ ہاں، ہر آدمی کی آزمائش، ہر ایمان والے کی آزمائش اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوگی۔ یہ ہے کہ جو آزمائش، جو حالات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اوپر آئے تھے وہ حالات ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر، تو ہمارے اوپر وہ حالات، لیکن آزمائش ہوگی ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ دو طریقے سے آزماتا ہے، ایک تو نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو ان نعمتوں میں مجھے یاد رکھتا ہے، یہ مجھے بھول جاتا ہے، اس لیے عام طور سے نعمتوں میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب مال کی کثرت ہوتی ہے اور فراوانی ہوتی ہے، اسباب کی کثرت ہوتی ہے، تو آدمی اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر پکڑ آتی ہے۔ اور دوسرے حالات اور مصیبت دے کر آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ حالات میں میرے طرف آتا ہے، میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے کہ یہ پریشانیاں، حالات آئی ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ اللہ کی طرف ہم رجوع کرنے والے بنے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ اور مصیبتوں کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، دوسری چیزوں سے نہیں کرتا، اسباب سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، حالات کا تعلق، حالات کے اچھا ہونے کا، حالات کے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے۔ اگر دنیا کا حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہوتے تو آج دنیا میں سب سے اچھے حالات ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ہر لائن کی، تجارتی لائن کی لو، سفر کی لائن کی لو، ڈاکٹری لائن کی لو، سمجھ رہے، جس لائن میں بھی آپ گھس جاؤ اس میں سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں،
اس وقت جتنی اسباب جتنی چیزیں اس وقت موجود ہیں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. لیکن آج جو امت جتنی آج پریشان ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی. اس لیے کہ حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے فیصلوں سے ہے. اللہ کے فیصلے آتے نیچے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کے فیصلے نیچے آتے ہیں اور حالات ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جائیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے اور ہمیں راضی کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس کو ناخوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے. یہ اس وقت ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک مرنے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے مصر سے غلے منگائے، لیکن غلے آئے آ کر ختم ہو گئے. کہاں تک چلتے؟ قحط سالی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی، اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈیاں نکلی، اس کے اندر بھی کچھ نہیں تھا. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. تو خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے، جا کر اپنا پورے خواب کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. مشورے میں خیر ہوتی ہے. جو آدمی مشورے سے کام کرتا ہے وہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کرتا ہے. بشرطے کہ مشورہ دینے والے اہل خیر میں سے ہوں، اہل اغراض میں سے نہ ہوں، خیر والے ہوں. نہیں تو اغراض والے غلط مشورہ بھی دے دیتے ہیں، صحیح مشورہ دینے والے ہوں. تو مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی. تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، جہاں سے بارش رکی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے مصر سے، اور بارش تو اوپر سے رکی ہوئی ہے، قحط سالی تو اوپر سے آئی ہوئی ہے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے، نماز بھی ہوئی تھی کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے کہ حالات بجائے ختم ہونے کے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. آج بھی میرے محترم بزرگوں دوستو، چاروں طرف جو حالات ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں پر، کہ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کریں، اور کیونکہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ جس عالی مقصد کے لیے تو نے وجود بخشا تھا، ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے، ہم بڑا قصوروار ہیں. اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی موت تک کھلا ہوا ہے. شیطان جو ہے وہ توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ابھی کیا کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، اور پھر آخر میں جا کر اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتا ہے. اس لیے توبہ تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ہر آدمی توبہ کرے اللہ سے. اور توبہ ایسی چیز ہے کہ آدمی دل میں بیٹھے بیٹھے بھی دل میں توبہ کر سکتا ہے. اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے. توبہ بلکہ سچی ہونی چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کریں اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں. تو میں کہہ رہا تھا کہ آزمائش ایمان والے کے اوپر آتی ہے. وہ صحابی انہوں نے تو اس کا یہ جواب دیا. تو پھر دوسری چیز، ایک دیگ منگائی بادشاہ نے، اس دیگ کے اندر پانی کھولایا. جب پانی خوب گرم ہو گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں اس میں ڈالوں گا. وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. تو بادشاہ نے حکم دیا ان کو اس میں ڈال دو. جب ان کو لے جانے لگے ڈالنے کے لیے تو وہ رونے لگے. اس کی خبر کی گئی بادشاہ کو کہ وہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ نے پھر بلایا اور یہ سمجھ کر کہ ڈر گئے ہیں اب شاید نصرانیت قبول کر لیں، کہ پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا.
انہوں نے کہا میں نے تو ایک مرتبہ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ کر لے. کہ اچھا رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر 100 جانیں، ایک جان ہے وہ جان دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج دیگ میں ڈالی جاتی، وہ ساری کی ساری جانیں آج بھی اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان کا کیا قربان کرنا کہ 100 ہوتی تو آج 100 کی 100 میں اللہ کے نام پر دیتا. تو یہ جذبہ بنتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں دعوت سے، کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لگانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے اور اپنے اندر کے جذبات کو بدلنا ہے. تو دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو پلٹنا، بدلنا، اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلتوں کو ختم کرنا. ذکر کے ذریعے سے آج غفلتیں بھی ہمارے اندر ہیں، اور ایسی غفلتیں ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور غافل ہے. کوئی آدمی دکان میں، کوئی کھیت میں، کوئی کاروبار میں، کوئی کہیں گھوم رہا ہے. یہ غفلت کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن غافل ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ کو بولا جا رہا ہے، غیر اللہ کو سنا جا رہا ہے، اسی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا دھیان ہے ہمارے اندر. اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، اس پر ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. تو جتنا دھیان سے جی لگا کر باوضو ہو کر اور ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں گے، اتنا ہی اللہ کا دھیان آئے گا. اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر جی لگے گا، مزہ آئے گا. اس لیے کہ آدمی کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی چیز، کوئی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، کوئی مثال کے طور پر مدرسے میں طالب علم نماز پڑھے اور یہ سوچے اور یہ یقین کرے کہ اس وقت میرا استاد میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، میری نماز کو دیکھ رہا ہے، تو کتنی اچھی نماز پڑھے گا، کتنی اچھی نماز پڑھے گا کہ استاد صاحب پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چلے گا اور ہمیں یہ دھیان رہے گا کہ اللہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے اور اسی نماز پر اور انہی اعمال پر مجھے کامیابی ملے گی، تو یہ اعمال کیسے اچھے سے اچھا کرے گا. اعمال خراب ہے بے دھیانی کی وجہ سے، اعمال خراب ہے بے دھیانی کی وجہ سے. اس لیے دھیان ہو اللہ کا، اور وہ دھیان آئے گا اللہ کے ذکر سے. جتنا اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اس کی دعوت دیں گے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی کام کرنے میں، عمل کرنے کے اندر مزہ آئے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے اجتماعات جو ہوتے ہیں نا میرا محترم بزرگوں دوستو، یہ اپنی زندگی کو کسی مقصد پہ لانے کے لیے ہوتے ہیں. خالی ایسے نہیں ہوتا کہ یہ رائے کی اجتماعات کی تاریخیں آ گئی ہیں اور ماشاءاللہ مجمع جمع ہو گیا ہے اور اتنا مجمع جمع ہو گیا، پھر کہنے والے اپنے گھر، سننے والے اپنے گھر. نہیں، بلکہ کوئی مقصد لے کر جاویں، کوئی چیز لے کر ہم واپس جاویں تو ہمارا یہاں آنا کارآمد ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ، اس لیے کہ سننا سنانا صرف سننا سنانے کے لیے نہیں ہوتا، سننا سنانا ہوتا ہے عمل پر لانے کے لیے. سننا سنانا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نبی کو حکم ہے کہ نبی ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے، کہ ایمان والوں کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات سنتے ہیں تو بات اندر اترتی ہے، بات اندر اترتی ہے تو عمل کی توفیق ہوتی ہے. بات ہی نہیں سنی تو اندر بھی کچھ نہیں اترا، جب اترا ہی نہیں تو پھر عمل کیسا ہوگا؟ آدمی تو اسی چیز پر عمل کرتا ہے جس چیز کو جانتا ہے. آدمی کام وہی کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں الگ الگ تجارتیں کرتے ہیں، تو جو آدمی جس چیز کا ماہر ہوتا ہے، جس چیز کو جانتا ہے، وہ اسی کی تجارت کرتا ہے. جانور والے جانور کی تجارت کرتے ہیں، اور سونے چاندی والے اس کی تجارت کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس کی ہر آدمی اپنی اپنی تجارت کرتا ہے. جس چیز کو جانتا ہے اس چیز کی تجارت کرتا ہے. تو آدمی جس چیز کو جانے گا اس پر عمل کرے گا. تو یہ چیزیں ہمیں جانیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا فضیلت ہے، نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، مسواک کر کر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، بغیر مسواک. تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس پر عمل کرنے میں جی لگے گا اور عمل کرنا آسان ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا سا وقت ہے، جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں، اور جن بھائیوں کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے اجتماع گاہ میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.